اللہ کا جو دربار لگے گا اور اس میں فیصلہ ہوگا، وہ فیصلے کا دن ہے، وہ بدلے کا دن ہے، وہ کامیابی کے اعلان کا دن ہے۔ ساری انسانیت، سارے انبیاء کی مدد کرنے والے، ان کے اعوان اور انصار اور صحابہ اور علماء اور محدثین، سارے بادشاہ، ساری فوجیں، سارے سائنسدان، سارے صنعت کار، سارے بڑے بڑے زمیندار، سب انسان ہوں گے اور جنات ہوں گے اور فرشتے اور اللہ کا دربار۔ آج بتایا جائے گا کہ کون کامیاب ہو کر آیا ہے۔ اللہ کے دینے کے دہانے بہت بڑے ہیں، اس لیے کامیابی کا پروانہ یہ ساری انسانیت کے سامنے، اور اللہ خود اعلان فرمائیں گے کہ آج میرا بندہ ایسا کامیاب ہو کر آیا ہے کہ کبھی اب ناکام نہیں ہوگا۔ اللہ خود اپنی رضا کا اعلان فرمائیں گے، لیکن نافرمانوں کے لیے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ان کے لیے بھی اعلان بڑا سخت ہے سارے انسانوں کے سامنے، کہ جب مجرم کا مجرم ہونا ثابت ہو جائے گا، اللہ ثابت کر دیں گے، اللہ جانتے ہیں، لیکن وہاں واضح کریں گے، حجتیں قائم کریں گے، اور اللہ فرمائیں گے خذوہ، پکڑو اس کو، تو ساری کائنات اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے گی، وہاں کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو بھئی دنیا ہی میں ہے سنبھلنا، اپنے آپ کو بچانا، تو سب سے بڑی دولت ہدایت، اللہ کی معرفت کا نور، اللہ کی ذات کا یقین، یہ سب سے بڑا علم ہے اور سب سے بڑی دولت۔ حدیث پاک میں آتا ہے یؤتی بانعم اہل الارض من اہل النار، کہ جن لوگوں نے اپنی دنیا کی زندگی جو اللہ کی امانت تھی، اپنے دین پر اور اپنے راضی کرنے کے لیے دی تھی، دنیا کو حاصل کرنے میں لگائی ہوگی، تو ایسے انسانوں میں سے وہ انسان جو اپنی دنیا کی محنت میں کامیاب ہوا اور ان ساری انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ اس نے نعمتیں حاصل کی اور نعمتوں کو استعمال کیا، اس کو اللہ لائیں گے۔ یہ نہیں کہ وہ جو اپنی محنت میں ناکام ہوا، تجارتوں میں فیل ہوا، امتحانوں میں ذلیل ہوا، وہ نہیں، انعم اہل الارض، جس کو دنیا والے اپنی دنیا کے اعتبار سے بڑا کامیاب سمجھتے ہیں، اس کے برابر بھی انسانی تاریخ اور انسان کی جمعیت میں کوئی زیادہ برابر نعمتوں والا نہیں، سب سے زیادہ نعمتوں والا، اور سارے میدان محشر میں سب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ کی ذات ہے، سارے فرشتوں نے انسانوں کو گھیرا ہوا ہے، آج سارے انسان اور جنات سر جھکائے اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کو جب دیکھیں گے تو دنیا والے کہیں گے کہ یہ دنیا کے اعتبار سے سب سے بڑا کامیاب انسان ہے، کون سی نعمت ہے جو اس نے حاصل نہیں کی؟ بادشاہت، مناصب اور وزارتیں اور دنیا کی نعمتیں اور صحت اور خوشیاں، اور جو دل میں چاہا وہ پورا ہوا، لیکن آخرت کا سرمایہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اللہ جبرائیل علیہ السلام سے کہیں گے جبرائیل، اس میرے نافرمان بندے کو اٹھاؤ یہاں سے، اور وہ جہنم جو اس کا ٹھکانہ ہے اس کے شعلوں میں ایک غوطہ دے کر لاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام اپنی رفتار سے چلیں گے اور جہنم میں غوطہ دے کر ٹھہرائیں گے نہیں، اس کو نکالیں گے اور پھر اسی جگہ لا کر کھڑا کر دیں گے۔ محشر والے دیکھ رہے ہیں یہ کیا ماجرا ہوا۔ اب سوال ہوگا اللہ کی طرف سے، اے میرے بندے، کیونکہ بندے تو ہم اللہ کے ہیں، کوئی نافرمان ہے، کوئی فرما بردار، اللہ اپنے فرما بردار بندوں میں سے ہمیں بنا لے۔ اے میرے بندے، اللہ یہ کہیں گے هل مر بک نعیم قط، دنیا میں بھیجا تھا، کیا کوئی نعمت تمہارے سامنے سے گزری بھی ہے؟ یہ ایک عجیب قسم کا سوال ہوگا۔ ارے وہ تو نعمتوں کا مالک تھا، اس نے اپنی چاہت کے مطابق ان نعمتوں کو استعمال کیا اور ان کے مزے اڑائے، لیکن سوال ایک عجیب ہے، کیا تمہارے سامنے سے کوئی نعمت گزری بھی ہے؟ وَهَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطْ، دنیا میں کوئی سکھ کا، مزے کا، خوشی کا سانس تم نے لیا ہے؟ کوئی بھلائی تم نے دیکھی ہے؟ یہ عجیب سوال ہے، انسانوں کی سوچ کے خلاف۔ یہ جواب دے گا، قسم کھا کر کہے گا، اے رب العالمین تیری ذات کی قسم، کوئی نعمت میرے سامنے سے گزری بھی نہیں، استعمال تو اگلی بات ہے، اور کبھی میں نے سکھ کا سانس بھی نہیں لیا۔ اللہ فرمائیں گے دیکھو دیکھو، یہ ہے ناکام انسان،
وہ جہنم جو اس کا ٹھکانہ ہے، جو اس نے جہنم کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے لایا، اس کے ایک غوطے نے دنیا کی ساری نعمتوں کو بھلا دیا، حتیٰ کہ اس کو یہ بھی اب احساس نہیں رہا کہ نعمتوں کا میں مالک رہا ہوں۔ یہ کہہ رہا کوئی نعمت گزری بھی نہیں، یہ ہے اس دنیا کی حقیقت کہ میری دی ہوئی زندگی اور لمحات اور نعمتوں کو یہ ضائع کر کے آیا ہے، اور اس کے بارے میں فیصلہ ہے کہ جس جہنم کے جھونکے نے اتنا اس کو عذاب دیا، ہمیشہ یہ اس جہنم میں رہے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اے میرے بندو کون ہے جو موت سے بچ سکتا ہے؟ اگر موت سے بچنا ہوتا اور دنیا میں ہمیشہ رہنا ہوتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لائق تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، اے اللہ کے رسول عش ما شئت، آپ جتنا چاہیں زندہ رہ سکتے ہیں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا، لیکن ایک دن آپ نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، کیونکہ دنیا کسی ایک عام انسان کے رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے، آپ تو سید المرسلین ہیں۔